السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في سورة المزمل ورتل القرآن ترتیلا. برادران و خواتین اسلام، آج کے اس درس میں دا قرآن کویسٹ آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہے، خصوصاً اس سیریز میں جس کا نام ہے حصول خشوع کے ذرائع. اللہ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا احسان کہ ہم نے نہ صرف خشوع کیا چیز ہے پتہ کیا، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ شریعت میں خصوصاً نمازوں کے تعلق سے خشوع کی اہمیت کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ سے وہ چیزیں پتہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی میں ہم الحمدللہ لگے ہیں کہ ایک ایک چیز لائی جائے آپ کے سامنے جس کے ذریعے سے ہمارے خشوع میں اضافہ ہو. سب سے پہلے ہم نے کہا کہ نماز کی تیاری اگر اذان کے وقت ہی سے کی جائے تو انشاءاللہ تعالی خشوع آئے گا، اور پھر نماز اگر پورے اطمینان کے ساتھ پڑھی جائے تو خشوع آئے گا باذن اللہ. نماز میں اگر موت کو یاد کیا جائے تو خشوع آئے گا انشاءاللہ تعالی. اسی حساب سے نماز میں جن آیات کو ہم پڑھتے ہیں ان کا اگر ہمیں مفہوم پتہ ہو، ان کی تفسیر کے بارے میں کچھ علم ہو ہمیں، تو ہمیں مدد ملتی ہے پھر سے اپنے خشوع کو بڑھانے میں. اور اسی حساب سے ہم نے یہ بھی کہا کہ قرآن کی آیات کو اگر رک رک کر پڑھا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور خشوع میں یہ چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں. چلیے آج کے اس درس میں ہم آپ کے سامنے ایک اور چیز لے آئے ہیں جس کو ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پھر خشوع میں ہمارے اللہ کی ذات سے امید ہے اضافہ ہی ہوگا. اور وہ چیز ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ عز و جل نے حکم دیا، تو میں اور آپ بتائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تو ہوتا ہے مگر حکم دراصل ہمیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں کام کریں، مگر ہمیں حکم ہوتا ہے اس سلسلے میں کہ ہم فلاں کام کریں. تو اس حساب سے نماز میں اگر خشوع اور حاصل کرنا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ترتیل کے ساتھ نماز پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک حدیث لائی ہے جو کہ حدیث نمبر 733 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ کان النبی یقرأ بالسورۃ فیرتلها حتی تکون اطول منها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سورت کی تلاوت کرتے تو اتنی ترتیل فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو سورت آپ پڑھ رہے ہیں وہ سورت اس سے بھی جو زیادہ لمبی سورت ہے اس سے زیادہ یہ سورت لمبی لگنے لگتی. اتنی ترتیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورت کی تلاوت کرتے کسی بھی قرآن میں. تو اس حساب سے ترتیل بہت ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ ترتیل ترسل سے تفکر آتا ہے، خشوع آتا ہے. جبکہ ترتیل نہ کی جائے، ترسل نہ باقی رکھا جائے، جلدی کی جائے، عجلت مچائی جائے، تیزی کے ساتھ پڑھا جائے تو خشوع جاتا ہے. یہ خشوع کے آنے کا نہیں بلکہ خشوع کے خارج ہونے کا، جانے کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خشوع برقرار رکھنے کے لیے ترتیل کا اہتمام کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے، امام حاکم کی یہ روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اسے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم. ایک اور روایت میں، خصوصاً امام حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہے حسنوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں سے قرآن کو تحسین بخشو، قرآن کو خوبصورت بناؤ. ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود قرآن ترتیل اور تحسین کے ساتھ پڑھتے تھے، خوشنما بناتے ہوئے پڑھتے تھے، اچھا بناتے ہوئے پڑھتے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تعریف بھی کرتے تھے
ان صحابہ کی تعریف بھی کرتے تھے جو قرآن کو خوبصورت بنا کر مزین کر کے پڑھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس چیز پر ابھارتے بھی تھے۔ اور یہ قرآن کو تحسین بخشنا، زینت بخشنا اپنی آواز کے ذریعے سے، یاد رکھیں اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جس کسی کو نصیب ہو جائے اور اس کو اگر احساس ہو جائے کہ اللہ عز و جل نے اسے یہ عطیہ، یہ نعمت عطا کی ہے، تو اس کے پھر کیا کہنے، اس پر ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پھر قرآن کریم کی تلاوت تحسین کے ساتھ اور تزیین کے ساتھ کرے۔ اور تزیین تحسین سے مراد یہاں پر تجوید کا اہتمام کرنا، ترتیل کا اہتمام کرنا اور خوبصورتی کا خیال رکھنا، سارے الفاظ اپنے پورے مخارج کے ساتھ، صحیح مخرج جو ایک ایک حرف کا ہوتا ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے، مخارج کا ان کا اہتمام کرتے ہوئے قرآن پڑھنا، اور اعراب وغیرہ کی غلطیوں سے پاک رکھنا اپنی تلاوت کو، مد کی غلطیوں سے پاک رکھنا اپنی تلاوت کو، اور خصوصاً ایک چیز جو اہل الفسق کرتے ہیں کہ راگ آلاپنا نہیں ہے۔ اہل الفسق کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ تمطیط کرتے ہیں، بیکار میں، جہاں ضروری ہو بھی نہ بھی ہو، ان اینی کیس وہ آلاپ کرتے ہیں، جیسے گانوں و شانوں میں ہوتا ہے لمبے آلاپ کھینچنا، اس طریقے کے راگ کھینچنا، آلاپ کھینچنا، اس سے بچا جائے۔ میں ایک مثال آپ کو دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، میں بس بات کی مثال سمجھانے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا اپنا نام ہے، کچھ بھی ہو آپ کا اپنا نام، آپ کو اپنا نام محبوب ہے، ہر کسی کو اپنا نام پیارا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کے نام کو کوئی بگاڑ کر پکارے، آپ کے نام کی کوئی مس پروننسیشن کرے، غلط طریقے سے آپ کا نام پکارے، تو کیا آپ کو یہ پسند آئے گا؟ رتی برابر میں پسند نہیں آئے گا۔ کم از کم میں اپنی بات کروں تو مجھے پسند نہیں آئے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کی اپنی لکھی ہوئی کوئی عبارت ہے، آپ نے کنہی صاحب کو اپنی عبارت لکھ کر دی اور کہا کہ بھائی آپ جا کر یہ عبارت سٹیج پر میری طرف سے پڑھ آئیں۔ اب وہ صاحب جاتے ہیں، عبارت پڑھتے ہیں، اور عبارت میں بے تکی غلطیاں کرتے ہیں، ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن سے آپ یقیناً ناخوش ہوں گے۔ تو آپ بتائیں، آپ کی اپنی لکھی عبارت میں اگر غلطیاں کوئی کرتا ہے اور آپ کو یہ منظور نہیں، آپ کو برا لگتا ہے، آپ کی اپنی لکھی ہوئی کوئی نظم ہو، نثر ہی نہیں، کوئی نظم ہو آپ کی اپنی لکھی ہوئی، آپ نے کوئی اشعار لکھے ہیں اور وہ آپ نے کہے ہیں کسی سے جا کر کے پڑھ آئیں، وہ پڑھ آتے ہیں اور غلطیاں کر آتے ہیں ان میں، تو آپ کو کتنا برا لگے گا۔ اور ہم یہاں، جیسے میں نے کہا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، جیسے میں نے کہا کہ ہم یہاں اللہ عز و جل کے کلام کی بات کر رہے ہیں، تو ہم خود اندازہ کریں کہ یہ کیسے اچھا لگے گا کہ ہم کلام اللہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں رتی برابر بھی نہ تحسین کا اہتمام ہے، نہ تجوید کا اہتمام ہے، نہ ترتیل کا اہتمام ہے، نہ مدوں کا اہتمام ہے، بلکہ تمدید سے بھرا پڑا ہے، جہاں نہیں کھینچنا ہے وہاں کھینچتا ہے، جہاں کھینچنا ہے وہاں نہیں کھینچتا، اور ہمیں اس سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، کیونکہ دیکھیں نا، خوبصورتی اصل میں کسی بھی کلام میں اس وقت آتی ہے جب اس کو آپ تزیین بخش کر کے پڑھیں، اس کو مزین کر کے پڑھیں، اس کو اچھے سے پڑھیں، اس کو اچھے انداز میں پڑھیں، تب تزیین آتی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذي اذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 1339، 1339۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے سب سے بہترین آواز اس شخص کی ہے کہ جب وہ قرآن پڑھنے لگے اور تم سنو اس کے قرآن کو، تو تمہیں صاف پتہ چل جائے کہ یہ بندہ اللہ کا ڈر اپنے سینے میں رکھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے قرآن کی آواز ایسی آ رہی ہے۔ تو ایک چیز تو ہوتی ہے بناوٹی طور پر آوازیں نکالنا، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو۔ اور یاد رکھیں، قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ کا ڈر ویسے آ جائے، مگر خوف کو آپ خشیت میں اسی وقت بدل پاتے ہو
جب آپ کو پتا ہو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کیا ہیں. جیسے معنی پتا چلنے لگتے ہیں ویسے اللہ کا خوف بلکہ اللہ کی خشیت زیادہ سے زیادہ ہوتی جاتی ہے. جیسے بندہ قرآن کو پڑھتا ہے اس کی آواز سے پتا چلتا ہے کہ یہ خوبصورتی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اسی حساب سے اس کے پڑھنے کے انداز کو دیکھ کر کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کا اثر اس کے دل پر ہو رہا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم نماز کے لیے یا پھر نماز سے باہر ہی سے ہی عام طور پر بھی سے ہی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو ترتیل کا اہتمام کریں، تجوید کا اہتمام کریں، اور نماز کے اندر تو اس کو لازم کر لیں. کیوں؟ کہ ہم اللہ عز و جل کا کلام اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کو پڑھ کر سنا رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر ہم اس کو لازم پکڑتے ہیں کہ نہیں میں کسی صورت اس کو اپنے سے جانے نہ دوں گا بلکہ تحسین کا تزیین کا مکمل اہتمام کروں گا، خصوصاً ایسی تزیین ایسی تحسین کا جس سے خشوع بڑھے، دکھاوا نہیں، جس سے خشوع ظاہر ہو، ایسی تحسین اگر میں چاہوں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے قرآن پڑھتے ہوئے خود بخود ہماری آواز میں وہ لرزہ پیدا ہوگا جس کے تعلق سے اللہ عز و جل نے قرآن میں خود فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا. تو ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اس سے، اور ہمارے دل بھی لرزنے لگیں گے. دیکھیں اللہ عز و جل نے بدن کے لرزنے کی بات نہیں کہی، وجلت قلوبهم اللہ عز و جل نے کہا. تو اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں سب سے پہلے تو خوبصورت آواز عطا کرے تاکہ ہم اللہ کے کلام کو اس خوبصورت آواز سے زینت بخش سکیں، اور اللہ عز و جل ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع کو انہانس کرنے کے لیے، خشوع کو دوبالا کرنے کے لیے قرآن کو تحسین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہماری اپنی نمازوں میں ہمیں خشوع دلائے رکھے. آمین یا رب. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.